بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے صفات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ساری دنیا ضرورت مند ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا فقر میں، مالداری میں، صحت میں، بیماری میں، اچھائی میں، برائی میں، پریشانی میں، آرام و راحت میں مبتلا ہے، مگر اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ انسان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، اللہ کھانے اور پینے سے بے نیاز ہے۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ کوئی خاص مقام پر نہیں رہتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کی عبادت کرنے لگیں تو اللہ کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ کافر ہو جائیں، کفر کرنے لگیں، اللہ کی عبادت نہ کریں اور کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، کوئی اللہ کا حمد، اللہ کی تعریف بیان نہ کرے تو اللہ کی ذات پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ساری دنیا اگر اللہ کی تعریف میں لگ جائے تو اللہ کا کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ مطلب اللہ الصمد۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالی نہ پیدا ہوا ہے کسی ماں باپ سے، ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوگا۔ یعنی اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ پوتا ہے، نہ پوتی، نہ نواسا ہے، نہ نواسی، نہ اللہ کے خود ماں باپ ہے، نہ دادا دادی، نہ نانا نانی، نہ اعزا اقربا۔ اللہ سے نہ پیدا ہوا کوئی، نہ خود اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ پیدائش سے بھی بے نیاز ہے، اللہ پیدائش سے بے نیاز ہے۔ یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی قوم نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سب کو قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی، بتا دیا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا، اللہ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سبحانہ، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے اولاد سے، اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے، بلکہ اللہ تو مالک ہے تمام انسانوں کا، جناتوں کا، فرشتوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، چٹانوں کا، چوٹیوں کا، وہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا وہ مالک ہے۔ وہ باد سرسر کا بھی مالک ہے، وہ موسم بہار کا بھی مالک ہے، وہ موسم خزاں کا بھی مالک ہے، وہ مچھلیوں کا بھی مالک ہے تیرنے والے سمندر میں، اور وہ ہواؤں پر اڑنے والے اور ہوا کے دوش پر پھرنے والے ان پرندوں کا بھی مالک ہے۔ کل لہو قانتون، فرمایا ہر ایک اللہ کے سامنے عاجز ہے، اللہ کے سامنے ہر ایک درماندہ ہے، پسماندہ ہے۔ اللہ ہی کو سب کو مان کر چلنا ہے، اس سے نکلنے کوئی نہیں سکتا، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس کو کوئی اپنی پکڑ سے عاجز نہیں کر سکتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے کل لہو قانتون۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کے کام میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی حکومت میں کوئی معاون نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ایک کو اپنا مددگار چاہیے، دکاندار ہے تو مددگار،
تاجر ہے تو مددگار، فیکٹری کارخانہ ہے تو اکیلا مالک نہیں چلا سکتا، مینیجر بھی اور کام کرنے والے بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ چاہیے، کوئی اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کو کوئی معاون کوئی مددگار نہیں چاہیے۔ اگر انسان جو کچھ بھی چاہے وہ بغیر کسی مددگار، دنیا کی حکومتیں ہیں، صدر جمہوریہ ہو یا وزیر اعظم، وہ اپنے پورے ملک کو تنہا نہیں چلا سکتا، اس کو مشیر کی ضرورت ہے، اس کو وزیر کی ضرورت ہے، اس کو منتری کی ضرورت ہے، اس کو سی ایم کی ضرورت ہے، اس کو تو ایم پی سے لے کر ایم ایل اے اور پھر اس کو پردھان اور چیئرمین اور ممبران سب چاہیے۔ اس پورے سسٹم اور نظام کے بعد وزیر اعظم بیٹھ کر اپنا حکم نافذ کرتا اور حکومت کو چلاتا ہے۔ لیکن صرف وہ ایک بادشاہ کم الحاکمین خدا کی ذات ہے جس ذات کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں کہ یہ وزیر اقلیت امور ہیں، یہ وزیر خوراک ہیں، یہ وزیر دفاع ہیں، یہ وزیر خارجہ ہیں، یہ وزیر داخلہ ہیں، یہ وزیر تعلیم ہیں، کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے خدا کو۔ خدا وہ بادشاہ ہے جو اپنی بادشاہ تنہا چلاتا ہے، اس کا کوئی معاون نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کے کام میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ مشرکین مکہ کو اسی سے شبہ ہو گیا، سمجھنے لگے کہ دنیا کی حکومتوں میں بھی معاون و مددگار ہوتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اصل اللہ ہے، اصل معبود ہے، اصل خالق ہے، اصل مالک ہے اور سب سے بڑا اللہ ہے، مگر اس کے کوئی معاون ہوں گے، کوئی مشیر ہوں گے، کوئی بارش برساتا ہوگا، کوئی وزیر ہے جو خوراک اور روزی دیتا ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی کہ یہ خوراک دینے والے بت ہیں، یہ لات ہیں، یہ منات ہیں، یہ عزا ہیں، نام رکھ لیے تھے انہوں نے ان بتوں کے، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا کہ قرآن نے اعلان کر دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کے کاموں کے میں کوئی شریک نہیں، کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا، ہم نے اپنا مثل پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنا نظیر پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنا شبیہ پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے جیسے کسی انسان کو وجود نہیں بخشا۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کبھی کسی نے، کسی مشرکین میں سے بھی کسی نے اللہ نام نہیں رکھا کسی معبود، کسی بت کا۔ لات نام رکھ لیا، اللہ نہیں رکھا، منان نہیں رکھا، منات رکھ لیا۔ عزیز اللہ کی صفت ہے، کسی نے عزیز نام نہیں رکھا، عزا نام رکھ لیا، اس طرح کے نام تسلیم کیے۔ اور اگر دیکھیں صرف اللہ ایک وہ نام ہے کہ جس نام کا کسی نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں بنایا، یہ اللہ۔ فرعون نے بھی اگر دعویٰ کیا تو کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، بلند والا، لیکن یہ نہیں کہا میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا معبود۔ اللہ وہ نام ہے۔ اللہ فرماتے لم نجعل له سمیا، اس نام کا ہم نے کبھی کسی کو نہیں پیدا کیا، اس جیسا ہم نے کبھی کسی کو نہیں پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا تھا کہ اس سورہ اخلاص میں جس کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، آج میں نے اس کا ترجمہ کر کے بتایا کہ اللہ یکتا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور واضح کر دیا اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اللہ بڑا قادر مطلق ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درخت کے قلم بنا دیے جائیں، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اللہ کی تعریف اور بڑائی اس سے لکھا جاتا رہے، دنیا کے ایک ایک قلم ٹوٹتے ٹوٹتے پوری دنیا کے درختوں کے بنے قلم ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا کے سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، خشک ہو جائیں گے سارے سمندر۔ اور فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اسی جیسے اتنے سمندر اللہ پھر پیدا کر دیں اور اس سب کو روشنی میں تبدیل کر دیں، اتنے درخت پھر پیدا کر دیں اور سب کو قلم بنا دیا جائے، تو فرمایا لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ فرمایا کہ روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات، میرے رب کے کلمات، میرے رب کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی اتنی صفات اور اتنی خوبیاں۔
بہرحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج حالات جو بھی ہوں ہم صاحب ایمان ہیں. ان لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے وہی قادر مطلق ہے، وہی حاوی ہے ساری چیزوں پر. اس قادر مطلق کی معیت ہمیں حاصل ہے، اس کا قرب ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. اگر آپ دن کے اجالے میں، رات کی خلوت اور تنہائی میں، اور رات کے سناٹے اور تاریکی میں اگر اللہ سے مانگیں، اللہ سے قرب و تعلق پیدا کر لیں، تو یقین مانیے کہ ہم کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا فرمائے حق تعالی شانہ ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.